قندیل بلوچ کا خون 1.5 سال بعد بھی انصاف کا منتظر۔ قندیل بلوچ کے قتل کی وجہ بے باکی اور معاشرے سے بغاوت بنی یا معاملہ کچھ اور تھا؟ قندیل بلوچ کی مفتی عبدالقوی سے ملاقات میں کیا بات ہوئی تھی؟ قندیل بلوچ کے بھائی نے کس کے کہنے پر اپنی بہن کو قتل کیا؟ قندیل بلوچ کے اہل خانہ مفتی عبدالقوی پر قتل کے اکسانے کا الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ پوچھیں گے عالم دین مفتی عبدالقوی سے۔ And a very warm welcome to the show. پاکستان کی قندیل بلوچ، ملتان سے ان کا تعلق، مگر ان کی شخصیت پاکستان کے سوشل میڈیا میں ایک دم سے بڑی مشہور ہو گئی۔ وجہ یہ تھی کہ قندیل بلوچ، جو کہ بعد میں یہ بات بتائی گئی کہ بہت زیادہ ان کو سپورٹ نہیں ملی تھی بیک گراؤنڈ کی طرف سے جب انہوں نے آغاز کیا تھا سوشل میڈیا پر، لیکن اس کے باوجود وہ نہ صرف جانی پہچانی گئیں اور کچھ باتیں ان کی اس حد تک کنٹروورشل ہوئی کہ وہ ساتھ ساتھ متنازع بھی بنتی چلی گئیں۔ سوشل میڈیا پاکستان کے لیے ابھی بھی ایک نئی فیلڈ ہے، اس لیے وہاں پر شاید کیا آپ کے دائرے ہیں، کیا قواعد ہیں، اس کا تعین کوئی نہیں کر سکا۔ اس لیے بہت سارے لوگوں نے قندیل بلوچ پر یہ کہہ کے تنقید کی کہ ان کی جو طریقہ کار ہے وہ پاکستان کے کلچر، پاکستان کے ماحول کے مطابق کسی بھی طریقے سے اس سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہی وجہ تھی کہ قندیل بلوچ پر تنقید بھی ہوتی رہی، مگر ساتھ ہی ساتھ ایک اور طبقہ تھا جو یہ کہتا رہا کہ کیونکہ امپاورمنٹ ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو آزادی خیال کا حق ہونا چاہیے، اس لیے قندیل بلوچ کو بہادر سمجھا جانے لگا اور ان کی مثالیں بھی دیے جانے لگی۔ مگر ان تمام کنٹروورسیز معاملات کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ بھی بڑھتا چلا گیا، اور وہ تھا ایک قسم کی obsession قندیل بلوچ سے ہو گئی میڈیا کو۔ وہ کیا کر رہی ہیں، کدھر جا رہی ہیں، کیا پہن رہی ہیں، کس کے ساتھ کھانا کھا رہی ہیں، کہاں پہ ان کی سیلفی ہے، کچھ وہ خود بھی اس کو لوگوں سے شیئر کرتی تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی دلچسپی بھی بڑھتی چلی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ڈیبیٹ شروع ہوئی قندیل بلوچ کے قتل کے بعد کہ کہاں تک میڈیا نے اس معاملے میں ہائپ ڈالی تھی، کہاں تک میڈیا اس معاملے کو آگے تک لے گیا تھا۔ 15 جولائی 2016 کو ملتان میں قندیل بلوچ کو سوتے ہوئے گلا گھونٹ کر جب قتل کیا گیا تو پورا پاکستان سوگوار ہو گیا۔ بہرحال ایک قتل تھا، اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ تھی کہ ان کے بھائی نے اس قتل کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا اور یہ کہا کہ انہوں نے غیرت کے نام پر اپنی بہن کو قتل کر دیا ہے، جبکہ قندیل بلوچ اپنے گھر کے لیے پیسے بھی کماتی تھی اور ان کے والدین کا کہنا یہ ہے کہ وہ بیٹوں سے بڑھ کر ان کا ساتھ دیتی تھی۔ اس واقعے کے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی چرچے ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے بھائی کے ساتھ 3 ملزمان ٹوٹل تھے جن کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی، جن میں مقتولہ کے بھائی جیسا کہ ہم نے کہا وسیم تھے، حق نواز اور عبدالباسط شامل تھے۔ تینوں نے اس کے جرم سے انکار کیا۔ ان تمام معاملات میں ایک اور شخصیت پاکستان کی مفتی قوی اس لیے وہ بھی بحث میں آ گئے کیونکہ کچھ دن پہلے ہی ان کی قندیل بلوچ سے ملاقات ہوئی تھی اور کچھ مکالمے آپس میں ہوئے تھے جو میڈیا پہ بہت زیادہ جن کا چرچا ہوا تھا، مگر شروع کی انویسٹیگیشن یہ کہتی رہی کہ مفتی صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے اس تمام معاملے سے، یہ نجی معاملہ تھا، بھائی نے قتل کر دیا، وہ مان بھی رہا ہے۔ لیکن پھر ان کے والدین نے ایک اور بیان دیا، لیٹس واچ دیٹ۔ سارے کو ڈوڈ ہاں راتیں اتے سوتی ہے آدھی امی مائیں نہیں سمجھی میں کوئی تصویریں چھگن سی آدھی ہم بیٹا تیار تصویریں ہوئے تو بھی ہین پیا تو ہون تو وکھرا ڈارے آدھی نہ میں کو خطرہ ہے میری جان دا پہلے موت دا ثواب مستی کبھی بنے شوشا ہی کھنڈا ان کو اتھو کنے کراچی کنے دھمکایا ہی ہے ملتان تو ویسے میرے مریدن میں تو قتل کر چڑے سا۔ آج مفتی عبدالقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ آگے لے کے چلیں، لیٹس واچ دس رپورٹ آن قندیل بلوچ۔ مجھے اتنے زیادہ تھریٹس آ رہے کہ میری زندگی میری زندگی سے سکون چلا گیا، مجھے میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ قندیل بلوچ کا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا، ایک پسماندہ علاقے کی لڑکی جس نے بہت بڑے بڑے خواب دیکھے تھے اور ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا۔
ये ख्वाब पूरे तो हुए मगर साथ ही कंदील बलोच की मौत का बाइस भी बन गए। मौत से कबल कंदील बलोच सोशल मीडिया पर अपने बेबाक बयानात और वीडियोस की वजह से इंतहाई मतनाज़े मगर मशहूर तरीन शख्सियत बन चुकी थी। कंदील बलोच की कहानी में एक अहम किरदार आलिम दीन मुफ्ती अब्दुल कवी का भी है। मुफ्ती अब्दुल कवी से कंदील बलोच की मुलाकात और सेल्फियों ने मीडिया पर एक हलचल मचा दी थी। कंदील बलोच ने मुलाकात के बाद मुफ्ती अब्दुल कवी पर कई इल्जामात भी लगाए। इस मुलाकात के कुछ ही अरसे बाद कंदील बलोच का उनके भाई ने मुल्तान में गला घोंट कर कत्ल कर दिया। कंदील बलोच के अहले खाना ने मुफ्ती अब्दुल कवी पर कत्ल के लिए उकसाने का इल्जाम लगाया है। मुफ्ती अब्दुल कवी अब इस मुकदमे में नामजद मुल्ज़िम है मगर वह तमाम इल्जामात से इनकार करते हैं। 1.5 साल गुजर चुका है, कंदील बलोच का खून अभी भी इंसाफ का मुंतज़िर है। मुफ्ती अब्दुल कवी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मुफ्ती साहब, बहुत ज़्यादा खबरों में रहे आप, यहाँ तक कि हवालात में भी रहे। क्या समझते हैं आप कि क्या वजह बनी कि ये मामला इस हद तक आगे चला गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, दुनिया जो है ना आज के ज़माने के अंदर एक ग्लोबल है, हक़ाइक़ की दुनिया है। किसी की गलत बयानी के ऊपर कोई हकीकत को छुपाया नहीं जा सकता, किसी फ़नकारी के तहत हकीकत छुप नहीं सकती। एक मरहूमा कत्ल हो रही है और मैं 2 दिन से लाहौर में हूँ। मरहूमा की सेल्फ़ी से लेकर उनके माफ़ी नामे के बाद से लेके मरहूमा के कत्ल होने तक किसी किस्म का, मेरे टेलीफ़ोन गवाह हैं, पुलिस की रिपोर्ट है कि मुफ्ती अब्दुल कवी का उस मोहतरमा के साथ न टेलीफोनिक रब्ता है न पैगामात के ज़रिए रब्ता है। मुझे मालूम ही नहीं कि कहाँ की ये मोहतरमा रहने वाली हैं, कितने इनके भाई हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं। अब उनकी वालदा की तरफ से या वालिद की तरफ से कोई अगर बात आती है तो मैं इस बात पे इसलिए भी हैरान होता हूँ कि आज के ज़माने में जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसी नेमत मौजूद हो, गलत बयानी करके किसी हवाले से किसी को शरीक करना, तो बहरहाल मेरे जब ये कैफियत हुई और जिस अंदाज के साथ ये मामला चला तो आप यकीन कीजिएगा, आपके मैं प्रोग्राम के तवज्जुह से कह रहा हूँ कि मुझे वो कला ने और बाकी हजरात ने कहा कि ये भी एक तरीका हो सकता है, ये भी एक तरीका हो सकता है। मैंने कहा नहीं, मैंने कानून की पासदारी की है और मुझे आदलिया पर भी फ़ख्र है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी फ़ख्र है, मुझे अपने दोस्तों और अहबाब पर भी फ़ख्र है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे बिल्कुल कानून के मुताबिक, कानून की तरफ से मुझे यकीन है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल एक हकीकत की तरह है। और आपके इल्म में है, जिस तरह आपने बताया कि FIR के अंदर उसके वालिद ने ख़ुद उस ज़माने की CPO साहब की मौजूदगी में कि जब लाश सामने पड़ी थी और मुफ्ती अब्दुल कवी 2 दिन से लाहौर में थे, वहीं से मुझसे जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूछ रही थी तो मैं कह रहा था कि मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। ये एक भयानक अंदाज है, गैरत के नाम पे जो कत्ल है। मैं नहीं समझता कि इसको हम कत्ल कहें या हलाकत कहें, मैं तो इसको ये समझता हूँ कि ये एक शहादत है। उस बेचारी को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि उनके वालिदैन की क्या ख्वाहिशात हैं। अब वो ये भी सुना है कि कह रहे हैं जी मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की तरफ से कोई पैसों का मामला हो रहा है, कोई पैसों का मुतालबा हो रहा है, कोई पैसों का ये हो रहा है। तो माना ये है कि ये जो कुछ हुआ, मैंने अपनी जुर्रत के साथ फैसला किया, अपने वकला को कहा कि हम अपने आप को अदलिया के सपोर्ट करते हैं। अदलिया की तरफ से जो भी पैगाम आएगा, आजमाइश की सूरत में आएगा, उसको भी हम अल्लाह की तरफ से समझेंगे और उसको कबूल करेंगे। और अब जब हमारे लिए अदल और इंसाफ के पैगामात आएंगे तो उसको भी हम अल्लाह की जानिब से समझेंगे और बिल्कुल कानून की पासदारी करता हूँ कि जिन्होंने लम्हा बलम्हा मेरे मुरीदीन को, मेरे मुतवस्सिलीन को, मेरे दोस्तों को, मेरे अहबाब को, मेरे रिश्तेदारों को, पूरी दुनिया के अंदर मेरी बशाशत से, मेरे सुकून कल्ब से, मेरी कैफियत से, मेरे हालात से बाखबर रखा। बाकी जेल जेल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जुरत हो, आदमी का दिल साफ हो, फ़िक्री तौर पर आदमी को मालूम हो कि मैंने जनाब जो अमल किया है उस हवाले से जनाब मेरी तबीयत मुतमईन है, पुरसुकून है। किसी के इल्ज़ाम के साथ किसी को फंसाया नहीं जा सकता। जो हक़ाइक़ हैं वो आपको भी मालूम है, देखने वालों को भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसको हकीकत मालूम नहीं है कि कुछ कत्ल किया है। जी, कुछ सवालात के जवाब आप भी बता दीजिए। आपका पॉलीग्राफिक टेस्ट किया पुलिस ने, क्या सवालात पूछे थे वहां पर? मेरे ख्याल में मोहतरमा वो पॉलीग्राफिक्स जो है ना, वो सारी चीज़ें जो है ना वो अदलिया के सपोर्ट हो चुकी हैं। मुझे सिर्फ उस बात पर जो हैरत हो रही थी वो ये थी कि जब वो मुझे लेकर वहाँ गए तो एक तो वो मेरा ब्लड प्रेशर का आलम उस मेरे साथ, मेरे जिस्म के साथ उन्होंने लगाया, और 1-2 तरह के पट्टे थे
ایک جناب میرے انہوں نے پیٹ کے اوپر اور ایک جناب میرے سینے پر لگایا، اور جو کچھ بھی تھا وہ جو صاحب تھے وہی لکھ رہے تھے۔ اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ یار میں نے بھی پوری دنیا گھوما ہے اور دنیا کے 52 ملکوں میں بھی گھوما ہوں، تحقیقاتی اداروں میں بھی میں نے بہت کچھ جا کے وزٹ کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میرا بلڈ پریشر چیک کیا جا رہا ہے، میرا کوئی معدہ اور میرا کوئی نظام انہضام چیک ہو رہا ہے، یا میرے سینے کی کیفیت چیک ہو رہی ہے، یا پتہ نہیں یہ کون سا آلہ ہے جو یہ بتائے گا کہ فلاں سچ ہے اور فلاں جھوٹ ہے۔ یعنی جن لوگوں نے میرے سے پہلے جا کے اب میرے وکلاء نے ان کی تفاصیل نکالی، آپ حیران ہوں گی کہ ان سب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ رائے نہیں دی جا سکتی، رائے نہیں دی جا سکتی، رائے نہیں دی جا سکتی۔ یعنی قاتل کی طرف سے اور جو 3 لوگ اس کے ساتھ ہیں جن کا آپ نے تذکرہ کیا، ان کی رپورٹ تو یہ آ رہی ہے کہ جی رائے نہیں دی جا سکتی، رائے نہیں دی جا سکتی، رائے نہیں دی جا سکتی۔ اور لیکن مفتی صاحب یہ تو اطلاعات آئیں اور چالان مکمل ہو کے ابھی جناب عدلیہ کے پاس بھی نہیں پہنچا، اس کے بارے میں مشہور کر دیا گیا ہے کہ جی مفتی عبدالقوی کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے اور یہ کہا ہے اور یہ کہا ہے۔ مفتی صاحب یہ تو اطلاعات آئیں کہ آپ کا پولیگرافک ٹیسٹ جو ہوا، جس کی جو بھی وجوہوں کی کیا جوابات آپ نے دیے، ان کے سوالات میں اینگل تھے یا آپ کو سمجھ نہیں آئے، مگر 95% جوابات وہ کہتے ہیں کہ سچ کے زمرے میں نہیں آئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ رزلٹ کیوں آیا اس کا؟ میرے خیال میں محترمہ کچھ دن انتظار کر لیں تو جیسے ہی چلان مکمل ہونے والا ہے تو وہ جب میرے سامنے اور وکلاء کے سامنے، تو میں وعدہ کرتا ہوں آپ لوگوں کو بھی کہ اس کی ایک کاپی آپ لوگوں کو بھی دی جائے گی۔ ایسے اب ہم ایک وہم کی بنیاد کے اوپر ایک بات کریں جی وہ 95% رزلٹ ہے یا 90% ہے، کیا کیا معاملات ہیں، تو میرے خیال میں جب پولی کے جناب رزلٹ سامنے آ جائیں گے تو فوری طور پر یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ کیا سوالات تھے اور ان کے کیا جوابات تھے اور ان کے اندر مشین کیا کہہ رہی ہے، جو صاحب ٹائپ کر رہے تھے ان کی اس کے اوپر رائے کیا ہے۔ تو یہ سارے حقائق کو آنے دیں تو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کر لیں گے۔ رائٹ، ایک اور جو خبر آئی وہ یہ کہ جس وقت آپ کی ضمانت منسوخ ہوئی تو آپ فرار کا راستہ اختیار کیا بجائے گرفتاری دینے کے۔ جب آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں عدلیہ کے اوپر تو پھر آپ نے کیوں ایسا کیا؟ میں اب آپ کو اس وقت جو وقت ہے اس وقت کے حوالے سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے وکلاء نے یہ کہا کہ جب ہماری بات مکمل ہو گئی ہے تو اس کا فیصلہ 2 بجے کے قریب جج صاحب سناتے ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر ہمارے ایک دوست تھے تو ان کے ساتھ میں روانہ ہوا اور یہ طے ہوا کہ ہم اتنی دیر میں ناشتہ بھی کر لیتے ہیں، ایک جگہ کے اوپر ہم نے پہنچنا تھا، وہاں حاضری بھی دے لیتے ہیں، ہمارا وعدہ تھا۔ میں نے کہا میں اپنی حجامت بھی بنوا لیتا ہوں تو ہم 1:45 بجے تک واپس آ جائیں گے، اور جب واپس آ جائیں گے تو عدالت میں پہنچیں گے، عدالت میں 2 بجے جو فیصلہ سنایا جائے گا اس کے مطابق ہم اس پر عمل درآمد کریں گے۔ اور ہم نے جب اپنے آپ کو عدلیہ کے سپرد کر دیا ہے، یہ تو جب ہم روانہ ہو گئے تو اس کے 1 گھنٹے کے بعد جناب اگر خدا نہ خواستہ میں نے رائے فرار اختیار کرنا ہوتا تو کیا 2 موبائل فون میرے پاس ہوتے؟ کیا میں لوگوں کے فون سن رہا ہوتا؟ میں تو جب وہاں پہنچا اور مجھے پہنچنے کے بعد جیسے ہی انہوں نے بتایا کہ جی ضمانت خارج ہو گئی ہے تو میں نے اسی وقت ناشتہ کر رہے تھے، میرے خیال میں 15 سے 20 منٹ گزرے ہوں گے، پھر ہم نے ملتان ہی کا راستہ اختیار کیا اور اپنے آپ کو آ کے پولیس کے سپرد کر دیا۔ رائٹ، پولیس کی حراست میں آپ کی طبیعت بار بار ناساز ہوتی رہی، اس کی کیا وجہ تھی؟ نہیں، اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ میری طبیعت کو 1.5-2 ماہ سے، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس دوران پتہ چلا کہ یہ جو میری طبیعت ناساز ہو رہی تھی اس کی وجہ دل نہیں تھا بلکہ سینے کی طرف سے کچھ درد اٹھتا تھا جو میرے معدہ جو ہے اس کی وجہ سے۔ تو الحمدللہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان دنوں کے اندر جتنے دن میں دل کے اس میں رہا تو انہوں نے جو میرے چیک اپ وغیرہ کیے تو اس میں رزلٹ یہی آیا کہ مفتی صاحب کا دل ٹھیک ہے، البتہ سینے کا درد تھا جو ان وجوہات کی بنیاد پر تھا۔ تو اس کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ انہوں نے جو دوائیں مجھے دی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے بعد تھانہ چیل یک کے اندر بھی اور 14 دن جو میں جیل میں رہا طبیعت بڑی پرسکون رہی، اور میں اگر یہ کہوں کہ نیند کا موقع بھی مجھے بآسانی ملا، وہاں واک کرنے کا موقع بھی بڑی سہولت کے ساتھ مجھے میسر آیا، نوافل تہجد بھی اور باقی نمازیں پڑھنے کا بھی مجھے اللہ نے بڑا موقع عطا کیا۔ تو وہ جو طبیعت کی ناسازی تھی وہ اس دن سے نہیں تھی بلکہ 1 مہینہ پہلے سے چل رہی تھی، اور اس 1 مہینے کے اندر میں 2 دفعہ دل والے ہسپتال میں ہو کر آیا تھا اور تھوڑی دیر وہاں ٹھہرا بھی تھا، اور ان لوگوں نے جو ہوتا ہے ان کا نظام اس کے مطابق مجھے چیک بھی کیا تھا۔ رائٹ، ہم ایک وقفہ لیتے ہیں مفتی صاحب، اس کے بعد کچھ اور بڑے اہم سوالات ہیں، بٹ رائٹ بریک، کیپ واچنگ ٹونائٹ۔
اور لوگوں نے سنا اور مانا کہ مفتی عبدالقوی جب بات کرتے ہیں تو علم کے مطابق کرتے ہیں، جرأت۔ اب اس طرح کے ایک مزاحیہ پروگرام کو لے کر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کو فوکس کر کے، اور ہے بھی ایک مزاحیہ پروگرام، اور ایک ایسے صاحب کے ساتھ ہے یا صاحبہ کے ساتھ ہے جو خواجہ سرا ہیں، ان کے ساتھ اگر ایک مزاحیہ پروگرام میں مزاح کے انداز میں یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں تو اس کو فوکس کر لینا، اور میری تمام وہ علمی موضوعات، وہ میرے تمام حقائق کے حوالے سے گفتگو، وہ میرا تمام خواتین کے حقوق کے اوپر وہ میری پوری جنگ قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ سارے پروگراموں کو آپ ترک کر کے انسان ہوں میں، انسان ہونے کے حوالے سے ایک پروگرام کو لینا اور 1100 پروگرام جو میری علمی ہیں ان کو مسترد کر دینا۔ کیا ان پروگراموں کے اندر یہ نہیں ہوا کہ وینا ملک صاحبہ کا بچہ آج حافظ قرآن بن رہا ہے؟ کیا ان پروگراموں کی وجہ سے نہیں ہوا کہ آج انجمن جو ہے ایک گھریلو خاتون بن چکی ہے؟ ان پروگراموں کو آپ نہیں دے سکتے جن کی وجہ سے سینکڑوں خواتین کے گھروں کو لوگوں کے گھروں کو اللہ نے آباد کیا، جس کی وجہ سے جناب لوگوں کے گھروں کے اندر بیٹھنے والی خواتین جو ہے، میں وہ خوش نصیب ہوں جن کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اگر دعا ہے تو سب سے زیادہ ان مظلوم خواتین کی ہے جن کو میں نے بیٹی سمجھتے ہوئے میں نے ان کے گھروں کو آباد کیا۔ محترمہ فریہ صاحبہ، بات یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کسی کو فوکس کر لیں گے تو فوکس کرنے کے بارے میں بڑی بات نہیں کہتا، ایسے بد نصیب لوگ بھی موجود ہیں جنہیں قرآن میں بھی غلطی نظر آتی ہے، ایسے بد نصیب بھی موجود ہیں جنہیں فاروق اعظم کے عدل و انصاف کے ہونے کے باوجود ان کی زندگی کے اندر بھی جناب کیا کیا نظر آتا ہے۔ مکھی بننے کی ضرورت نہیں ہے، شہد بننا چاہیے ہمیں۔ ٹھیک، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے آپ کے پروگرامز ایسے ہیں جس میں یہ بات نہیں، کیونکہ اس کے اوپر تنقید ہوئی، اس لیے ہم نے آپ کو دکھایا تھا، اور اس سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں، آپ نے خود کچھ باتیں اپنے بارے میں کہی تھیں۔ لیٹس واچ مفتی قوی۔ کے اندر تو کئی شکلیں ہیں نا، میں جس ایئرپورٹ پہ بھی جاتا ہوں نا وہاں پہ ان میں دیکھتا ہوں کہ جناب ان میں سے کون سی محترمہ ایسی ہے جو خوبصورت ہے تاکہ میں اس لائن میں جا کے لگوں، اور پھر اس کے بعد جب میں جہاز میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ان میں سے کون سی ایئر ہوسٹس ایسی ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لائٹ ہارٹڈ ہو کے شاید آپ نے باتیں کی، قندیل بلوچ کے ساتھ بھی شاید لائٹ ہارٹڈ ہو کے آپ کی سیلفیز آئیں، لیکن آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کا مزاج خاص طور پہ مفتیز کے لیے ایک خاص قسم کا ہے، ان سے خاص سنجیدگی کی امید رکھتے ہیں لوگ، اس لیے شاید اس پہ زیادہ بات ہوئی، آپ یہ بات مانیں گے؟ محترمہ فریہ صاحبہ، آپ میری بیٹی ہو، الحمدللہ اللہ رب العالمین نے مجھے آنکھ کے حوالے سے، سوچ کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے ہر میں نے محترمہ کو اپنا عمر کے مطابق بہن جانا ہے یا بیٹی سمجھا ہے۔ یہ تو خود محترمہ قندیل بلوچ صاحب کے آپ پروگراموں کو نکالیں اور اس کو سنیں تو اس میں بھی اس نے کہا کہ اس دن بھی مفتی صاحب نے سیلفی سے پہلے اور سیلفی کے بعد مجھے 3 مرتبہ یہ کہا کہ تو میری بیٹی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کے پروگراموں کی ایک نوعیت ہوتی ہے، مزاح ہوتا ہے۔ اب جو چیز بطور مزاح کی جاتی ہے، اور میں نے آپ نے یہ جملہ سنا ہے اس سے پہلے وہ حدیث مبارک ان اللہ جمیل یحب الجمال والی بات آپ نے نہیں سنائی۔ حضور کا وہ فرمان مبارک کہ جس خوشرو کو دیکھو اس کو کہو کہ تجھے اوپر اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے تجھے اتنا خوبصورت چہرہ عطا فرمایا۔ بات یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو اگر کاٹ دیا جائے اور صرف بدہ لا تقربوا الصلاۃ تک رہے، وانتم سکارا کو چھوڑ دے، تو پھر قرآن کے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ قرآن حکیم خود کہہ رہا ہے کہ تم نماز نہ پڑھو اور نماز کے قریب تک کبھی نہ جاؤ۔ آپ میری بیٹی ہو، میں ہاتھ جوڑ کے یہ بات کہتا ہوں کہ خدا را مفتی عبدالقوی معصوم نہیں ہے۔ مفتی عبدالقوی کی زبان کے حوالے سے اگر 1,00,000 جملے خیر خائی کے ہیں، اصلاح کے ہیں، علم کے ہیں، تقوی کے ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اگر اس میں سے 4 اور 5 جملے ایسے مزاحیہ انداز میں آ گئے ہیں تو مفتی عبدالقوی کی عمر کو بھی دیکھیں، اس کے علم کو بھی دیکھیں، اس کے سابقہ ماضی اور حال اور مستقبل کو بھی دیکھیں۔ یہی ہمارے ملک کے اندر معاملہ ہے۔ بیچارے جنید جمشید کی ساری زندگی کی اس کی دعوت و تبلیغ کو ایک طرف رکھ کے ایک جملہ جو اس کے سامنے آیا اس کی وجہ کے ساتھ اس بیچارے کے ساتھ کراچی ایئرپورٹ پہ کیا ہوا، لیکن مجھے آج بھی فخر ہے بیٹی، میں آپ کو فریہ کہہ رہا ہوں کہ جس دن یہ 3 دن پہلے میں رہا ہو کے آیا ہوں، رہا ہونے سے لے کے آپ کی الیکٹرانک میڈیا تک زیادہ سے زیادہ 1 فلانگ کا سفر ہوگا جو میں نے پیدل کیا۔ میں نے کہا میں کار پہ نہیں بیٹھتا۔ 60 سے زیادہ آفیسر وہ لوگ تھے پولیس کے جنہوں نے کہا مفتی صاحب پھر آپ کی ملاقات ہو یا نہ ہو، ایک دفعہ سیلفی ہمارے ساتھ آپ ضرور بنا لیں، یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا جناب۔ میں نے علماء اسلام کو کہا، میں نے کہا میں اپنے مدرسے میں بیٹھتا ہوں، کھلے دل و دماغ اور دروازوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ آج جمعے کا دن تھا، غلط بیانی نہ ہو، میں کہہ سکتا ہوں کہ جناب جھنگ سے لے کے وہاری سے لے کے ملتان سے لے کے جنوبی پنجاب کا کون سا ضلع تھا جہاں سے لوگ چل چل کے آج میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے؟
تو باتیں یہ ہے کہ یہ سارے معاملات میرے اللہ کے ساتھ ہے. بولنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کا مقصد اور مدعا کیا ہے. تو اگر ہم قندیل بلوچ کے قتل پر دوبارہ آ جائیں مفتی صاحب، آپ کا موقف یہی ہے کہ آپ اس میں تھے بھی نہیں، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال قتل ہوئی ہے قندیل بلوچ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون ملوث ہے اس قتل میں؟ کس کے بارے میں ملوث؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکا. قندیل بلوچ کا قتل کس نے کیا آپ سے؟ میرے خیال میں فریہ صاحبہ یہ تو ایک ایسا واضح سا سوال ہے. میں نے آپ کو صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ جس گھر کے اندر مرحومہ قتل ہو رہی ہے وہاں خود CPO صاحب اپنے پورے تھانہ مظفر آباد کے اعلیٰ افسران کے ساتھ موجود ہیں. آپ کی الیکٹرانک میڈیا موجود ہے. آپ خود اپنے چینل کے جو ملتان کے نمائندگان سے پوچھیں، ان سے پوچھیں، وہ بتائیں گے کہ 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم بھی وہاں موجود رہے، لاش بھی وہیں پڑی تھی، اعلیٰ ترین ضلع کا افسر CPO بھی موجود تھا، تھانہ مظفر آباد کے افسران بھی موجود تھے، جو اس نے FIR لکھوائی ہے وہ بھی موجود ہے، اس کے بعد 164 کے بیان بھی موجود ہیں. پھر اسی وقت مفتی عبدالقوی سے جب آپ کی الیکٹرانک میڈیا نے رابطہ ہوا تو مفتی عبدالقوی 2 دن سے لاہور میں موجود ہے، اس لیے کہ عبدالستار عیدی صاحب کی وصیت تھی کہ میری آنکھوں کو نکال لیا جائے. میں علمی کام کر رہا ہوں امت مسلمہ کے لیے، اپنا قانونی طور پر اور فقہی طور پر یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیا اس طرح کی وصیت کی شرعی حیثیت کیا ہے. اور اس کے بعد جناب قتل ملتان میں ہو رہا ہے، قتل کرنے والے خود اقرار کر رہے ہیں، گلا دبانے والا کون ہے، ٹانگیں پکڑنے والا کون ہے، دودھ پلانے والا کون ہے، فلاں کون ہے، فلاں کون ہے، ہر چیز موجود ہے. اب 17 ماہ کے بعد 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5واں تفتیش. اور پھر میں بھی آپ کے علم میں ہے کہ جناب پہلی دفعہ میں تفتیش میں گیا 2 سے 2.25 گھنٹے میں اس وقت رہا وہاں. اس وقت SP کیٹ کی جو تھے وہ بھی موجود تھے، تفتیشی افسران بھی موجود تھے. پھر درمیان میں جناب 15 مہینے کا وقفہ آیا، پھر میں گیا پھر انہی افسران کے پاس. تیسری دفعہ میں پھر گیا، یہ اب چوتھی دفعہ مجھے بلایا گیا تو پھر میں گیا. تو معنی یہ ہے کہ یہ آپ کے بھی علم میں ہے، دیکھنے والوں کے بھی علم میں ہے کہ کون قاتل ہے، کیا حقیقت ہے، کون قتل کرنے والا ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں. خود اس کے بھائی کا یہ بیان موجود ہے 164 کے بیان کے ضمن میں کہ میں نے غیرت کے نام پر قتل کیا ہے، تنہا قتل کیا ہے، بغیر کسی کے کہنے پر قتل کیا ہے. جی شکریہ بہت بہت. مفتی قوی ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈو گیو می یور فیڈ بیک آن یو. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.